پرائز ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تعلیم دینے والے ادارے ہیں ڈائریکٹریٹ وہ اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کریں, اور ڈیفینیٹلی انہوں نے وہاں ایک کام شروع کیا ہے جس کے تحت وہ بائیو میٹرک کر رہے ہیں ٹیچرز کی, تاکہ ٹیچرز کی اٹینڈنس کو یقینی بنایا جا سکے. یہ لاسٹ ایئر سے سلسلہ جاری ہے اور ایک اچھا اقدام ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا. تو اب کالج وائز جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو ایجوکیشن نو ڈاؤٹ کلاس روم میں تو مینولی ہوگی, لیکن اب وہ لیبارٹریاں بہتر بنائیں, اپنی چیزوں کو بہتر بنائیں, کمپیوٹر بیسڈ ٹیچر رکھیں تاکہ سبجیکٹ کو جو ہے وہ ملٹی میڈیا کے اوپر کر کے بچوں کو اٹریکٹیو بنایا جائے. پوری دنیا میں نے دیکھا ہے کہ وہ پروجیکٹر اسکرین ہوتی ہے اور وہ ایک ٹچ اسکرین ہوتی ہے, اس پہ جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے. میں چائنا میں کافی ہانگ کانگ میں رہا ہوں اور وہاں پر بھی میں نے تعلیم دی, اور میں اس چائنیز لینگویج کے لیے بھی کام کر رہا ہوں بہت سارا. تو ہم چاہتے ہیں کہ کیوں نہ آپ کچھ چائنا سے ٹچ لیں اس چیز کا, کہ الیکٹرانک کس طرح سے اسکرین لگتی ہے, اس پہ آپ کس طرح سے بچے کو پڑھا سکتے ہیں. یہ ایک سبجیکٹ بھی آپ کے لیے بڑا آسان فل رہے گا. نہیں, میں تو شور اپنے بچوں سے کہوں گا کہ چائنا ہمارا بہترین دوست ہے, اور ہر برے وقت میں ہم چائنیز ہماری مدد کرتے ہیں, چاہے فائنینشیل کرائسس ہوں, چاہے انرجی کا مسئلہ ہو, چاہے کوئی ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہو. تو ہمارے بچوں کو تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ان کو چائنیز سیکھنی چاہیے, ہمیں بھی چائنیز سیکھنی چاہیے, تاکہ ہم انٹریکٹ کریں گے ان سے چائنیز کے اندر تو ڈیفینیٹلی ہم ان کی ٹیکنالوجی کو ایزیلی ٹرانسفر کر سکیں گے, اور وہ بھی ہمیں کچھ دے سکیں گے, سمجھا سکیں گے. ابھی کتنے ٹیچرز سر آپ کے انڈر میں ہیں اس وقت جہاں پر پورے انٹرمیڈیٹ بورڈ کے پورے؟ دیکھیں, جو ٹیچرز ہوتے ہیں جو وہ ہمارے انڈر میں نہیں ہوتے, وہ انڈر میں ہمارے نہیں ہوتے, ہم صرف ان کو ایجوکیشن منسٹری کے انڈر میں ہوتے ہیں, صرف ہم ان کی ہائرنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن چیک اینڈ بیلنس تو سر آپ چیئرمین ہیں, آپ ہی کریں گے نا سر اس پہ؟ نہیں, ہم ان کا انفارچونیٹلی چیک اینڈ بیلنس بھی ہم نہیں کر سکتے, ان کا چیک اینڈ بیلنس بھی وہی کرتے ہیں. اچھا. ہاں, ہم تو صرف ایگزامینیشن میں ان کی بلڈنگ لیتے ہیں ان سے, اور ان کے ٹیچر کی ہائرنگ کرتے ہیں فار 10 days فار 15 days نا, تو جتنے دن ہمارا امتحان چلتا ہے تاکہ وہ ویجیلنس کریں, ڈیوٹی دے دیں, اور جب ہم وہ کاپیاں اسیس کرواتے ہیں ان سے, تو جو اسیسمنٹ کرتے ہیں, پیپر سیٹنگ کرتے ہیں, ماڈریشن کرتے ہیں, یہ کالج کے ٹیچر کرتے ہیں. تو ہم ان سے یہ خدمات لیتے ہیں اور اس کے بدلے ان کو ہم ریمونریشن دے دیتے ہیں, لیکن وہ ڈائریکٹ ہمارے امپلائی نہیں ہوتے, ہمارے سب آرڈینیٹ نہیں ہوتے. اچھا, کتنا فرق دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی تعلیم اور بنگلہ دیش کی تعلیم اور پاکستان کی تعلیم میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انٹرمیڈیٹ میں آپ ماشاءاللہ چیئرمین ہیں, کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ انہوں نے کیا ریفارمز کیے ہیں اور ہم نے اس کو مس تو نہیں کیا کس چیز کو؟ نہیں, مس تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو کیا ہے نو ڈاؤٹ, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض ادارے بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, بعض انڈیویجول بہت اچھے ہیں, لیکن بعض جگہ ہمارے پاس فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے, خاص طور پہ ہمارے رورل ایریاز کے اندر پڑھائی جو ہے وہ اتنی مزیدار نہیں ہے. سندھ کی بات کر رہے ہیں؟ جی, اندرونی سندھ کی بات کروں, شاید ہمارے پاس فیکلٹیز نہیں ہیں, ہمارے پاس بلڈنگیں اس معیار کی نہیں ہیں, ہمارے پاس چھوٹے شہروں میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کے پاس ہاسٹل نہیں ہیں. تو جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ہر ٹیچر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شہر میں اپنی جاب کرے اور گاؤں کی طرف یا رورل ایریاز میں نہ جائے. یا تو ہماری ٹرانسفر پالیسی اتنی ٹرانسپیرنٹ ہو کہ ہر ٹیچر جو شہر میں سرو کر رہا ہے وہی ٹیچر باہر جا کے بھی سرو کرے. تو اور دوسری بات یہ ہو کہ جب وہ سرو کرے گا وہاں جا کے تو ڈیفینیٹلی جو رورل ایریاز کے بچے ہیں ان کو بھی ایک اچھا ٹیچر ملے گا, ان کی تعلیم اچھی ہوگی. تو پھر اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے رورل ایریاز میں جو ہر اسکول اور کالج ہے اس کے ساتھ ایک بہترین ہاسٹل موجود ہو جہاں ٹیچر اسٹے کر سکے سکون کے ساتھ. کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم کسی ٹیچر کو شہر سے گاؤں بھیج رہے ہیں تو نو ڈاؤٹ اس کو وہ تو کرنا پڑے گا نا, تو اس کو اکوموڈیٹ تو کرنا پڑے گا, اس کو اکوموڈیشن تو دینی پڑے گی. تو اگر ہم ریفارم لانا چاہتے ہیں تعلیم میں تو کمپریہنسو ریفارم لانی ہوگی. صرف بلڈنگ بنا دینا کافی نہیں ہے, صرف ٹیچر دینا نا. اچھا, آپ ایڈوائزری کرتے ہیں ایجوکیشن منسٹری کو کہ یہ ریفارمز میں یہ چیزیں؟ نہیں, آپ کے توسط سے کر رہا ہوں میں, ویسے تو ہم نہیں کر سکتے ان کو. اچھا, ان کا اپنا وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایسے کریں آپ؟ ہاں, ڈیفینیٹلی ہم ان کے وہ ہم سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں, لیکن ہم ان کو ایڈوائز نہیں کر سکتے. یہ 5 صوبوں میں ہمارا سندھ صوبہ سب سے پیچھے کیوں ہے تعلیم میں؟ کیا وجہ ہے سر؟ گلگت بلتستان کا بھی ریشیو بڑا ہائی دیکھا, پنجاب بھی بڑا اچھا ہے, چلیں بلوچستان تھوڑا پسماندہ ہے, پنجاب بھی اچھا ہے سر, پنجاب اچھا ہے, بہت اچھا ہے. سندھ جو ہے وہ تھوڑا سا
تھوڑا سا مار کھا رہا ہے سر. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے سر. ہاں میرے خیال سندھ میں کام کرنے کی ضرورت ہے, کام ہو بھی رہا ہے, لیکن آئسولیشن میں کام ہو رہا ہے. کوئی مختلف ادارے کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ ہیں, پرائیویٹ ہیں, سیمی پرائیویٹ ہیں, وہ کر رہے ہیں. بعض رورل ایریاز میں بھی بہت اچھے اچھے اسکول کھل گئے ہیں, لیکن وہ لمیٹیڈ بچوں کے لیے ہے نا. ہمیں ماس لیول پہ چاہیے, کمپین چاہیے. اور اب تعلیم کا شعور ہے تو گاؤں میں بھی لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے رورل ایریاز میں فائنینشیل کنسٹرینٹ بھی بہت ہے, کیونکہ سارا گزارا ہمارا ایگریکلچر پہ ہے. اب جیسے بارشیں بہت شدید ہو گئیں, ایگریکلچر تباہ ہو جائے گا, تو فائنینشیلی طور پہ یہ اور ویک ہو جائیں گے رورل ایریاز. ہم تھوڑی بہت گرانٹ دے کے ان کی تمام ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے. ہمیں ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ چاہیے, ان کو خود مختار کرنا ہے کہ وہ اپنی روزی کمائیں, ان کا فائنینشیل اسٹیٹس اچھا ہو. اور فائنینشیل اسٹیٹس اچھا ہونے کے لیے یا تو بہترین ایگریکلچر ہو, پروڈکشن ہماری بہت اچھی ہو, یا ہم انڈسٹریلائزیشن کریں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے ایز اے ٹیچر کہ صرف ایگریکلچر گروتھ پہ جو ملک ڈپینڈ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ترقی نہیں کرتے. جی انڈسٹریلائزیشن کرنی چاہیے. اگر ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جیسے چائنا نے کی, دوسرے ملکوں نے کی, ہمارے پاس نا یوتھ بہت زیادہ ہے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں بوڑھے لوگ زیادہ ہیں اکثر ملکوں میں, کیونکہ ڈیتھ ریشو کم ہے. ہمارے یہاں ڈیتھ کا ریشو زیادہ ہے. ہمارے یہاں ینگ لوگ بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس مین پاور بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس کام نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس انڈسٹری نہیں ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جتنے جوان لوگ ہیں سب فارغ ہیں, فضول ہیں, یہ بیکار ہیں. اگر ہمارے پاس انڈسٹری لگ جائے اور ہم یہ پروو کریں کہ ہم اچھی نیشن ہیں, سی پیک کے تھرو ہمیں بہت ساری انڈسٹریز مل جائیں, تو یہ ہمارا بچہ وہاں ایڈجسٹ ہو جائے گا. جب ہمارا بچہ ایڈجسٹ ہوگا تو ہماری سوسائٹی میں خوشحالی آئے گی. جب ہماری سوسائٹی میں خوشحالی آئے گی تو ڈیفینیٹلی تعلیم ہر چیز, بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیں پہلے انڈسٹریلائزیشن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم دینی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے تعلیم بعد میں انڈسٹریلائزیشن, نہیں, ہمیں پہلے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے. لوگوں کو اتنا کر دینا ہے کہ وہ فائنینشیل طور پہ اسٹیبل ہو جائیں. تھوڑا سا اپنی ابتدائی تعلیم اور اسپیشلائزیشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کس طرح سے تعلیم رہی اور ماشاءاللہ سے آپ اس عہدے پہ پہنچے. میں سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے میرپور خاص, وہاں سے میں نے ارلی ایجوکیشن لی تھی, BSc تک شاہ عبداللطیف کالج میرپور خاص سے. پھر میں نے فرسٹ ایئر انٹر BSc کیا. اس کے بعد بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ سے MSc کیا. پھر سینٹر آف ایکسیلنس جامشورو, پھر سندھ یونیورسٹی سے MPhil کیا کاربوہائیڈریٹ کیمسٹری میں, اور وہاں سے ہی PhD کیا کیمسٹری میں. اور اس کے بعد پھر وہ ایک اور چھوٹا سا شہر ہے ٹنڈو جان محمد, وہاں ابتدائی طور پہ لیکچررشپ کی. پھر میرپور خاص میں شاہ عبداللطیف کالج جہاں سے میں نے پڑھا تھا, وہاں اسسٹنٹ پروفیسر رہا, ایسوسیٹ پروفیسر رہا, پروفیسر رہا, پرنسپل رہا, اور 4 سال میں ڈائریکٹر کالجز میرپور خاص ریجن رہا. اس کے بعد 2016 میں کراچی آ گیا تھا تو میٹرک بورڈ میں 4 سال چیئرمین رہا, اور اب انٹر بورڈ میں ہوں. سر چائنا جانا ہوا آپ کا؟ جی نہیں, مجھے شوق ہے, شور میں وزٹ کروں گا. آپ کو اب میرا خیال ہے کنیکٹ ہونا پڑے گا وہاں پر, کچھ تعلیمی لوگوں سے ملنا پڑے گا, کچھ ریفارمز. ادھر چائنیز سرکار نے کو جیسے ایک آرڈر کیا کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں چائنیز لازمی ایک انٹرمیڈیٹ لیول پہ. جی, تو اس کا کیا ہوا سر؟ ابھی اس کی کوئی امپلیمنٹیشن تو نظر نہیں آئی. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے ٹرینڈ چائنیز لینگویج ٹیچر نہیں ہے. جی, تو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے سارے چائنیز آ کے ہمیں ٹریننگ دیں, اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنے بہت سارے لوگوں کو چائنا بھیجنا چاہیے, ایک گروپ کو جو ماسٹر ٹرینر کہلائیں, وہ وہاں سے ہمیں لینگویج لے کر آ جائیں. چائنیز ہمارے ملک میں آتے ہیں, دیگر پرابلم بھی ہوتی ہے, اور وہ فارنر ہیں, دیگر پرابلم ہو سکتی ہیں, ڈیفینیٹلی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. تو بہتر بات یہاں یقیناً بہت افسوسناک واقعہ ہے, وہ ہمارے ملک کی خدمت کر رہے ہیں, اور ہمیں میری ان سے ملاقات بھی تھی, اور ہم قاعدہ بنانے بھی جا رہے تھے, آن لائن کلاسز کا کام بھی کر رہے تھے. اچھا, پروفیسر صاحب سے میری ملاقات. ہمیں ان کی خدمات پہ فخر ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں آ کے ہمیں چائنیز کی تعلیم دی, اور ساری قوم مقروض ہے ان کی خدمات کی, اور ہم ان کی دل سے قدر کرتے ہیں. تو میری تجویز تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ چائنا جائیں اور وہ وہاں سے لینگویج
सीख कर आएँ और यहाँ पर एक हम इंस्टीट्यूट बनाएं, यहाँ आके मास्टर ट्रेनर तैयार करें पहले, फिर वो मास्टर ट्रेनर जो है वो डाइल्यूट होके मुख्तलिफ़ इदारों में चले जाएं और हमारे जो लैंग्वेज टीचर हैं जो उर्दू के, इंग्लिश के, किसी भी सब्जेक्ट के, उनको ऑफ़र करें, क्योंकि दुनिया में ऐसा होता है कि लोग कई लैंग्वेज सीखते हैं, तो हमें भी इंग्लिश के साथ साथ चाइनीज़ सीखनी चाहिए। और चाइना एक उभरती हुई मार्केट है, दुनिया की बहुत बड़ी पावर है। आपका मशवरा बहुत अच्छा है, लेकिन बिगिनर्स के लिए कोई कायदा ज़रूरी है? और इंटरमीडिएट की सतह पे, प्राइमरी की सतह पे या सेकेंडरी की सतह पे एक छोटा सा कायदा हो जिसमें वो सेंटेंस और थोड़ा सी चीज़ें सीख लें उसके बारे में? बेशक वो ट्रेनिंग लेने जाएं वहाँ पर, लेकिन बेसिक तो थोड़ी सी चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करूँगा कि हमें कोई बेसिक चीज़ सीखनी चाहिए चाइनीज़ में, और ऐसा कायदा हो कि जिससे इब्तदाई चीज़ें जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकें। अगर हम चाइना जाते हैं तो हम चंद ऐसे अल्फाज हैं जिसकी ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, तो वो ज़रूर सीखनी चाहिए। और आपके तवस्सुस से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसा कोई कायदा ज़रूर डेवलप कीजिए, और इसको अगर आप कहेंगे तो हम भी पब्लिश कर देंगे, ताकि अपने एंगल से अपने इदारे की तरफ से पब्लिश कर देंगे और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को देंगे और अपने नेट पे उसको यूज़ करेंगे, अपने वेबसाइट के ऊपर इंटरमीडिएट बोर्ड की लोग सीखें। चाइना की ही बात कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से मज़ीद बातचीत करेंगे। कुछ और हमारे जहन में सवालात हैं जो डॉक्टर साहब से हम मज़ीद सवालात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Red Shade with Faisal Rajput, only on ShinTVLive.com. Don't forget to watch this every Saturday and Sunday, 8 p.m.